خربوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک تشبیہ کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اگر اس کے رحم کو دیکھا جائے تو پھر رحم تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ دیکھیں نا، ہمارا بچہ ہوتا ہے وہ غلطی کر بھی جائے تو ہم کہتے ہیں چلیں جی اس کو مطلب کہ سزا نہیں دیتے. رحم تو یہ ہوتا ہے نا، عدل یہ ہوتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے اس کی. تو عیسائی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام جو ہے یہ دو متضاد چیزوں پر مشتمل. ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ خدا کے بندے یہ جو چیزیں ہیں نا متضاد ضدیں، یہ ہمارے تمہارے لیے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالی ہے جس کی طرف سے قانون نافذ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر قانون نافذ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر قانون نافذ ہوتا ہے. اس کے لیے یہ متضاد چیزیں جو تمہاری نظر میں ہے یہ جمع کرنا کوئی محال نہیں. اب یہ کیسے ہوگا یہ تو پھر کل قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارا علم اور اس کی ساری باتیں ہمارے ذہن میں آ جائیں تو پھر وہ خدا کیسا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ لامحدود ہے، ہمارے محدود علم میں ہم وہ کیسے سما سکتا ہے؟ وہ کوئی بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ وہ جو خدا کا کنسیپٹ اور جو اس کا تصور وہ ذہن میں ہی آ جائے تو پھر وہ خدا ہی کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے کام ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا علم ایسا ہے جو ہمارے میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ہم واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. اگر وہ چاہے گا نا کہ میں عدل بھی کروں اور رحم بھی کروں تو وہ کر سکتا ہے. تو یہ بات کہاں کی کہاں چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی عبادتوں پر تکبر نہیں کرتے. یہ بہت بڑا سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے تمام ذخیرہ اسلام سے. آپ عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اچھے کام کریں، اعمال صالحہ کریں، جھوٹ، غیبت، تکبر، بغض، حسد سارے کام نہ کریں، لیکن کسی پر نکتہ چینی نہ کریں. آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو یہ فیصلہ فرمائے گا کہ یہ بندہ ہے اس کو میں نے جنت میں بھیجنا ہے، یہ بندہ ہے اس کو میں نے جہنم میں بھیجنا ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اپنے اصول ضوابط وہ وضع کر دیے، ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، تو ان پر عمل کرنا ہمارا کام ہے. مفتی ہوتا ہے نا، مفتی اسلام میں مفتی ایک بہت بڑا رینک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بلکہ آج کل کے دور میں ہر بندہ جو ہے جو خود 2-3 کتابیں پڑھ لے وہ کہتا ہے کہ میں ہی مفتی ہوں. فتویٰ دینے والے کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جو مفتی ہوتا ہے نا مفتی، وہ دیکھیں جتنی دیر تک سارا سیاق و سباق دیکھ نہ رہے، پس منظر دیکھ نہ رہے، تب تک وہ فتویٰ صادر نہیں کرتا ہے. تو ایک سبق تو یہ ہے کہ ہمیں پنجابی میں شعر ہے کہ آسے پاسے نظر جے ماری تے نظری آئے عیب، اپنے اندر چاہتی والے ہو گیا میں غیب. وہ سانو آسے پاسے سارے بندے نظر آتے ہیں کہ اے بھی پیڑا کام کرتا ہے، اے بھی پیڑا کام کرتا ہے، اے بھی پیڑا کام کرتا ہے، فلاں دا بچہ انج کردا پیا، فلاں دا بھرا اے کر رہا، فلاں اے کر رہا وے. تے اپنے اندر اپنے گھر اپنے بچیاں دھیانی کوئی نہیں سکتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ ہم کس نہج پر چل جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، پہلے تو ہونی نہیں چاہیے، اگر ہو بھی جائے، انسان ہے ہو جاتی ہے بول چوک، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو شخص ایمان لے آیا
तौबा की, अमले साले किया, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बुराइयों को उसकी नेकियों के साथ तब्दील कर देगा। काम तो उसने गलत किए होंगे, मैं कुरान करीम पढ़ रहा हूँ और उसका तर्जमा कर रहा हूँ, तो तशरीह नहीं अभी की मैंने। अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल कर ले, बंदों के जो हुकूक उसने सलब किए हुए हैं वो उसको दे दे। कुछ बंदे बाद में आए, मैं ये बात कर रहा था कि तौबा उस वक्त कबूल होगी जब अगर बंदों के हुकूक आपने सलब किए हैं ना, तो पहले वो अदा करें। मैंने एक बंदे का लाख रुपया गसब किया है, छीना हुआ है, तो पहले मैंने लाख रुपया देना, फिर मैंने मुसल्ला बिछाना है। या अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी। अगर मैं मुसल्ला बिछा लूँ और या अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ कर दे, मैंने फ़लाँ का ज़ेवर चुराया है, मैंने फ़लाँ की जनाबे वाला पैसे चुराए हैं, फ़लाँ के मैंने ज़मीन गसब की हुई है, फ़लाँ का जो हिस्सा था वो मैंने नहीं दिया, और या अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, कैसे माफ़ होगा? हुकूकुल इबाद भी किसी चीज़ का नाम होती है। मैं ये पूरा ज़ख़ीरा इस्लाम आपको उठा कर देख लें, अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है, हम कोई ये पक्का फैसला नहीं करते, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हुकूक मुआफ़ कर दे, लेकिन बंदों के हुकूक इस शर्त के साथ माफ़ होंगे कि बंदे माफ़ करें। और बंदे कैसे माफ़ करेंगे जी? वो जो टाइम है उस वक्त तो माँ जो सबसे ज़्यादा प्यार करती है वो अपने बेटे से दूर भागेगी, बाप अपने बेटे से दूर भागेगा, और जो इतने ज़्यादा प्यार करने वाले हैं वो अपनी अपनी नेकियों के पीछे घूम रहे होंगे कि ये मैंने नेकी की है, या अल्लाह तबारक व तआला कभी ये नेकी इस नेकी की साथ में बख्शा जाऊँ, ये मेरे बेटे ने फलां गलतियाँ की, किसी इसकी गलतियाँ मेरे ज़िम्मे ही ना आ डाले। तो अल्लाह तबारक व तआला का जब वो दिन आएगा ना, उस वक्त बंदा फिर बंदे के काम नहीं आने वाला, सिवाय चंद चीज़ों के। वो आपको पता ही है कि आप अलैहिस्सलाम हमारे गरीबों का तो वही सहारा है, बल्कि आला हज़रत कारी साहब तशरीफ़ फरमाएं, बस मैं बात ख़त्म करने लगा हूँ। आला हज़रत अदीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान आप फरमाते हैं कि माँ जब इकलौते को छोड़े, माँ जब इकलो, ये हशर के दिन का वो नक्शा खींचती है। माँ जब इकलौते को छोड़े, आ के बुलाते ये हैं। आप बाप जहाँ बेटे से भागे, बाप जहाँ बेटे से भागे, लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अमाले सालिहा करने के साथ साथ अपनी इबादतों पर गुरूर तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।